الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا مالك قال أخبرني تمرة بن سعيد الهاشمي عن عبان بن عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أكل لحما وخبزا فتمضمض وغسل يديه ثم مسحهما بوجهه ثم صلى ولم يتوضأ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. استغفر اللہ ربی من کل. روایت کی گئی ہے جناب ابان بن عثمان سے یہ بات کہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا گوشت اور روٹی، پس آپ نے کلی کی اور اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر ملے وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر، پھر نماز پڑھی اور نیا وضو نہ کیا. روایت کی گئی جناب ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ جناب عثمان بن عفان نے کھایا گوشت اور روٹی، پس کلی کی اور دھویا اپنے ہاتھوں سے، پھر مس کیا دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر، پھر نماز مس منی ملے گلے ہاتھ سانا انج کر کے کر دیتا ہے، پھر نماز پڑھی اور نیا وضو نہ فرمایا. نہ فرمایا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. ضمرہ جنہ تعارف ہو گیا تو ہو گیا. ضمرہ بن سعید بفتح دعاد موجمہ ضمرہ بن سعید ابن ابی حنا بفتح المہملہ نون مشددہ. تو یہ کون ہے؟ یہ ضمرہ بن سعید بن ابی حنا. وہ کون ہے؟ عمر بن غزیہ انصاری مازنی، نسبت الی مازن قبیلہ ہے انصار سے. وثقہ ابن معین والنسائی و ابو حاتم والعجلی، ان سارے نے توثیق کیتی ہے. تے ذکر کیا ابن حبان رحمہ اللہ نے ثقات میں. ابان بن عثمان، ابان بفتح الحمزہ و خفت الباء موحدہ، یہ ابن عثمان ہیں، جناب عثمان کے بیٹے ہیں. کون؟ ابان عثمان بن عفان امیر المومنین ثالث الخلفاء مہدیین. سنیں جی. ایک گل چلتی بھی ابان دی، انہوں دی کنیت ابو عبداللہ مدنی تابی. ان کے لیے روایات کثیرہ ہیں، سیکہ ہیں 105 اور آپ کے والد ہیں عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس ذو النورین. آپ کے مناقب جمع بہت سارے. آپ شہید ہوئے ہیں ذی الحجہ میں، ذی الحجہ 35 ہجری جی. تے پیچھے رہ گئے سن 5 سال، خلافت دے 3 سال پورے ہون. اچھا اے دیکھیں جب گامے کیوں سمجھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا شجرہ تے حضرت ہاشم دی نال او عدنان تک، باقی عرباں دا جناب ابو بکر جناب عمر دا بھی تے شجرہ پیا تے کڈو چا او سرکار نال ملدا اُتے جا کے. اے جڑا جنا امیہ اے وے جناب عثمان دا یعنی دادے دا والد جی. اے جڑی امیہ دی تھلے اولاد ہے نا انہاں نو بنو امیہ کہندے نے جی. سمجھا جی؟ انہاں نو بنو امیہ کہندے نے. اے جناب ابو سفیان بھی
تو اگوں تو پھر اولاد انہوں دی ہوگی، وہ انہوں دا شجرہ بھی ایتھے ملتا ہے کہندے نال امیہ نال، تاں واسطے اے پھر جتنا اے سلسلہ ہے نا انہوں کہندے نے جی بھی اموی خاندان تے بنو امیہ، سمجھو کہ ایتھے نسبت ملدی ہے جا کے، تو اس تو پھر اولاد انہوں کی آدھے نے بنو امیہ، لیکن حضرت ابو بکر دا شجرہ ایتھے نہیں ملدا، او ہور پاسے سرکار نال ملدا حضرت عمر دا بھی، او دو میں بنو امیہ چوں نہیں، کون؟ حضرت علی تے ہاشمی ہوئے نا سرکار نے، اے صرف جناب عثمان جڑے نے نا آپ بنو امیہ وچوں نے، کون؟ صرف آپ کلے بنو امیہ وچوں نے، باقی بنو امیہ وچوں نہیں ہے جی، سمجھا جی؟ شجرے انہوں نے ویکھ سکتے ہو، باقی دو خلفاء دے حضرت علی تے چونکہ سرکار دے چچا زاد نے تو ہاشمی نے جی جی، ایتھوں جو نسبت ہے نا اے وے بنو امیہ، اے وے بنو امیہ جی، اموی بھی انہوں نے کہندے نے جی۔ خیر اگے جی، تو آپ نے کیا کیا؟ وغسل یدیہ، یہ جو آپ نے گوشت روٹی کھا کے ہاتھ دھوئے ہیں نا، مسئلے سمجھو، اس میں استحباب ہے غسل الیدین کا فراغت من العقل کے بعد، اے مسئلہ سمجھ آ گیا، اور وارد ہے ہاتھوں کا دھونے کا استحباب بھی عندہ بدء العقل، کھانے تو پہلا میں، فی عدت روایات، سنیں جی، اور خطا کی ہے جس نے پہلے دھونے دا انکار کیتا ہے نا، اس نے کی کیتی ہے؟ خطا کیتی ہے جی جی۔ تے باقی نا مطلب بھی تسا سنت عمل کرنا ہے نا، تے محلے نو تو نہیں نا تنگ کرنا، سنت عمل میں کرنا ہے، محلے نو کیوں تنگ کرنا؟ میری کسی دعوت کی تھی، میں گھر چلا گیا جی، تو میں باہروں ہاتھ ہو کے چلا جاواں نا، کروں ہاتھ ہو جاواں نا، ناکے چ کڑی گڑونگلا نہ پھیرا رہا ہے، سمجھے پہنے جی۔ ہوں اوتھے بیٹھ کے جو بیٹھیا میں نے ہاتھ دھونے، اوتھے نال واش روم کوئی نہیں، اندر جانا پیندا، اندر انہوں دی عورتاں نے، میں ڈنڈ پائی، میں ہاتھ دھونے کے بغیر کھانا نہیں کھاتا ہوں، اے شعور نال گلاں سمجھ آؤندیاں نے بھی ہن ہاتھ دھونے نے ایک سنت ہے، لیکن بھی انہوں نے تنگ کرنا، انہوں دے گھر جا کے عورتاں نو مجبور کرنا، پردہ کرانا، یہ بھی تو ایک جانب ویکھو نا بھی یہ کڈی اوکھی کیتی ہے جی، اس دا ضرور لحاظ کیتا جی جی، سمجھے ہو؟ اے پلاوے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تے ماساحہما بوجہہ، اے بھی آپ نے چہرے تے ہاتھ کیوں مارے؟ شاید کہ آپ نے یہ سمجھاؤ کہ لگ گئی ہے چہرے کے ساتھ کوئی شاید تو عام سے خاشیا، ان بھی ڈر گئے، مطلب بھی یہ سمجھا بھی کتے کو چیز لگی تو کی کرا، کہ یہ بھی اچھا طریقہ ہے کہ کھا پی کے ذرا منہ صاف کرنا، تک دیکھ لینا بھی کوئی نہیں چاہے تو انہوں صاف کر لینا، اگر پچھوں بھی انہیں بھی سارے مچھاں تے داڑھی تے چٹاں ملیاں جانتے، اومی تقریر اگر لگی چلے جی، مطلب اپنا تھوڑا دھیان بھی کیتا جی، اپنی شخصیت دا بھی جی جی۔ اگے جی ٹوٹ شابہ۔ عامر بن ربیعہ بسم اللہ عن الرجل يتوضأ ثم قد مسته النار فيتوضأ منه قال يفعل ذلك ثم لا يتوضأ۔ چلو جی، یحییٰ بن سعید کہتے ہیں سوال کیا میں نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ ادوی سے، کیا سوال کیا؟ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں بے سوال کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رجل کے بارے میں کہ جی مسئلہ دسو، رجل کے بارے میں جس نے وضو کیا ہوا ہے، جو باپ وضو ہے، پھر کھایا اس نے، یصیب پہنچا اس کو، یعنی پھر پہنچا وہ طعام کو، کی مطلب ہے یعنی پھر کھایا اس نے طعام، ایسا طعام کے تحقیق مس کیا ہوا تھا اس کو آگ، جڑا آگ تے پکیا ہے، تو کیا وضو کرے اس سے بھی دوبارہ پھر وضو کندنا وضو ٹوٹ گیا ہے؟ تو فرمایا جناب کنہوں نے کہ تحقیق دیکھا میں نے اپنے والد کو جی کہ یا کولو ما مست النار، کہ انہوں نے کیا تھا یہ کہ انہیں پکی شے کھادی سی،
پھر نیا وضو نہیں کیا تھا، من کرو۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں پوچھا میں نے سوال کیا میں نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ عدویہ سے ایسے شخص کے بارے میں جو باوضو ہو پھر کھائے وہ کھانے کو ایسا کھانا کہ تحقیق مس کیا اس کو آگ نے کیا وضو کریں اس سے؟ بے وضو ٹوٹ گیا جی۔ جی آپ نے فرمایا کہ تحقیق دیکھا میں نے اپنے باپ کو کیا، انہوں نے اس طرح پھر وضو نہیں فرمایا۔ اچھا جی، او دیکھو یحییٰ بن سعید کون؟ امام مالک کے جو استاد ہیں یا روایت میں، شیخ الاسلام ابو سعید یحییٰ بن سعید پتر دا بھی نا اپنے والد صاحب دے نا تے بن قیس بن عمر انصاری مدنی قاضی المدینہ، مدینہ شریف کے قاضی رہے ہیں جی۔ حدیث بیان کرتے ہیں انس و صاحب بن یزید و ابی امامہ و سعید بن مسیب تابعی نے، قاسم بن محمد جناب صدیق اکبر کے پوتے اور ان کے غیر سے، اور ان سے روایت کرتے ہیں جناب شعبہ امام مالک کا اتھائی پہ یہ سفیانان تے حمادان، حماد بھی دو نے، وہ آ جان کے نام بکھرے بکھرے، اور ابن مبارک اور خلق سواہم۔ ابو ایوب سختیانی فرماتے ہیں نہیں چھوڑا میں نے مدینہ شریف میں افقہ آپ سے، یحییٰ قطان کہتے ہیں وہ زہری پر مقدم ہیں، یہ بھی تابعی وہ بھی تابعی۔ ابو حاتم کہتے ہیں سیکا ہیں امام زہری کے ہم پلہ ہیں۔ اجلی نے کہا سیکا فقیہ فاضل فوت میں ہاشمیہ میں جگہ دنا ہے 193 ہجری قریب مکہ مدینہ شریف دے 143 ہجری وچ تذکرۃ الحفاظ للذہبی۔ اے عبداللہ بن عامر، عبداللہ دھیان کریں جی، یہ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ بن عامر بن مالک بن ربیعہ بن حجیر بن سلامان بن مالک بن ربیعہ بن رفیدہ اے مصغری اور بزم مصغر اور رفیدہ رفیدہ نہیں رفیدہ بن انس بالفتح ثم السکون بن وائل بن قاسط العنزی۔ کتنا اپنا شجرہ سام کے رکھیا کتنے تک دیکھ لو جی۔ اچھا جی، بافی نسبہ خلاف، نسب کدھر ملتا ہے جی، یہ اور نسب بافی نسبی فوت ہوئے وصال فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ عبداللہ ہے نا، عبداللہ یہ عبداللہ، ان کی عمر 4 یا 5 سال تھی، اور ان کے ایک بڑے بھائی تھے ان سے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، تے وہ جڑے بڑے بھائی نے وہ طائف والے دن شہید ہو گئے۔ بس تو شہید الاکبر یوم الطائف، جڑے بڑے بھائی سن انہاں دے وہ صحابی ہوئے کو نہ ہوئے، اور یہ جو اصغر ہیں یعنی یہ عبداللہ یہ فوت ہوئے ہجری 85 میں بعض نے کہا ہے، اور ان دونوں کے جو والد ہیں وہ ہیں عامر، وہ ہیں یہ تھے حلیف بنی عدی بن کعب کے لیے، اسی لیے ان کو عدوی کہا جاتا ہے۔ اے جڑا ہے نا اپنا عامر، یہ ہاجر الہجرتین، انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، انہوں نے ایک حبشہ والے ایک مدینہ شریف والے، کن نے؟ عامر نے، اور حاضر ہوئے بدر میں، اور وہ جو ماں بعد ان کے ہیں سارے اور فوت ہوئے ہیں کدوں یا 33 وکیلہ 35 قذافی۔ تے اے عبداللہ تابعی بڑے بھائی جڑے نے انہوں کا نام ہی عبداللہ سی، وہ صحابی نے وہ شہید ہو گئے جی، تے والد عامر نے یہ مطلب بڑے جلیل القدر صحابی جی ہے جی سبحان اللہ۔ تے اپنے والد دی گل دسی کنہ دی؟ عامر دی، سنے ہی؟ اچھا، الادوی بفتحتین نسبت الی بنی عدی، تے او کی قد مس، مسئلہ کی پوچھا قد مسا، تو اس صفت ہے توام کی، کس کی؟ بجال لام ہی للعہد الذہنی، کہ لام ذہنی بنائیں گے ایسا توام کہ جس کو آگ نے مس کیا ہو۔ تو آپ نے فرمایا رہے تو ابھی کون؟
عامر بن ربیہ، اور وہ ان سے ہیں جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں 2 ہجرتیں بھی۔ میں اپنے والد صاحب نے ویکھیا سونے صحابی نو انہیں ایویں کیتا ہے تو انہوں نے آپ وضو نہیں سی کیتا تے دلیل دیتی انہوں نے جی۔ اخبرنا مالک قال اخبرنا یحیی بن سعید عن بشیر بن یسار مطلب ہے جڑیاں مستند ہستیاں صحابہ پاک دے پہلیاں تابعین تبع تابعین میں جڑے مستند لوگ نے بھی انہاں دا فعل جڑا ہے وہ دلیل بن جاندا ہے جی جی۔ اخبرنا مالک قال اخبرنا یحیی بن سعید عن بشیر بن یسار مولى بني حارثة ان سويد بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ اخبره انه خرج مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر حتى اذا كانوا بالصحباء اور لکھے نہیں تھلے ہو غیر منصرف لکھے نہیں تسلی جی۔ حتى اذا كانوا بالصحباء وهي ادنى خیبر صلى العصر ثم دعا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالاسواد فلم بالازواد بالاسواد جا رہے بعد جا رہا تو بعد بھی فلم يؤت الا بالسبيل فامر به فسري لهم بالماء فاكل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واكلنا ثم قام للمغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضا۔ روایت کی گئی ہے بشیر بن یسار مولا بنی حارث سے یہ بات کہ جناب سوید بن نعمان نے خبر دی بشیر کو کہ جناب سوید گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر والے سال، حتیٰ کہ جب پہنچے صحبہ میں یہ خیبر سے قریب ہے تو اب نماز پڑھی عصر کی یعنی سونا نماز پڑھائی، پھر منگوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواد، فرمایا جنہ کو زیادہ رہا لے اور اتنے کٹھے کھائیے بہ کے جی ہم دھیان کرے جی۔ تو پس نہ لایا گیا مگر ستو، پس حکم دیا گیا نہ پس حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستووں کے ساتھ، فرمایا تیار کرو، تو پس وہ بھگوئے گئے ان کے لیے پانی کے ساتھ، صرف سرکار کے لیے نہیں بلکہ لہم تھے کہندے پہ ہو صحابہ پاک کے لیے، فرمایا سارے واسطے پانی جو کوڑو انہوں نے، تو پس کھایا اس سے یعنی وہ پانی جو کڑے ستو بھئی نوش فرمائے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ستو کہڑی شاید بن دین کہندے بن دین ستو جمع دے تو کنک بھی پج کے بن دین، اے جوں کچیاں دے بن دین کہ پجیاں دے، اے پجے دے آگے تیرے کہ پانی اصل گل ہے بھی ثابت کرنا ہے بھی جوں جڑے نے انہوں آگ نے مس کیتا ہے، اصل مسئلہ ہے بھی جوں اے ستواں نو بھائی۔ اچھا جی، تو وَأَكَلْنَا اور ہم نے بھی وہ ستو کھائے یعنی نوش کیے پیتے کھول کے، پھر اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی طرف، پس آپ نے کلی فرمائی اور ہم نے بھی کلیاں کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نیا وضو نہ فرمایا جی۔ جناب سوید بن نعمان نے پکڑ دی جناب بشیر کو یہ بات کہ جناب سوید یہ تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر والے ساتھ، حتیٰ کہ جب پہنچے مقام صحابہ میں جو کہ خیبر کے قریب ہے تو نماز پڑھی انہوں نے عصر کی، پھر منگوایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ازواج کو زیادہ راہ کٹھے کرو، پس نہ لائے گئے مگر ستو، پس حکم دیا سرکار نے ان کے بارے میں، پس بھگوئے گئے صحابہ پاک کے لیے پانی میں، پس نوش فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور ہم نے کھائے، پھر سرکار کھڑے ہوئے مغرب کے لیے، پس کلی کی اور کلی کی ہم نے، پھر نماز پڑھائی اور نیا وضو نہ فرمایا۔ سونے والا در ادب دا لفظ بھی آپ نے کلی فرمائی۔ اور بشیر میرے پہ ہو بالضم بشیر بن یسار بالفتح یسار حارسی انصاری، ان کے ذات کردہ غلام انصار کے مدنی، اور اس لیے وہ عارسی کہتے ہیں ان کو۔ ابن معین نے فرمایا سیکا، ابن سعد نے فرمایا کان شیخاً کبیراً فقیاً، اکثر صحابہ پاک کو پایا انہوں نے، اور تھے قلیل الحدیث، یہ بکری گل ہے۔ قال النسائی سیکا قذافت ہے، اگے جے سوید
کون؟ سوید سوید بن نعمان. سوید یہ بالضم ہے. سوید بن نعمان بن مالک بن عائز بن مجدع بن حشم بن حارثہ انصاری اوسی. سنیں جی تے یہ جڑے ہیں نا کون؟ سوید بن نعمان جی. یہ سوید بن نعمان نے خبر دی نا. تے جڑے سوید نے نا شاہدہ بیعت رضوان، بیعت رضوان میں یہ حاضر تھے. بعض نے کہا ہے کہ احد میں، اور وہ جو اس کے ماں بعد ہیں شمار کیے جاتے ہیں یقین سے، اور حدیث بھی ان کی اہل مدینہ میں ہے. قذافی جامع الاصول سمجھ آ گئی ہو. تو یہ سوید صحابی ہیں رضی اللہ عنہ. انہاں دی بارے جو دسی انہاں گل کہ جناب سوید نے خبر دی کس کو؟ بشیر کو. عامہ خیبر یہ مراد عامہ غزوہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا غزوہ فرمایا، اور وہ تھا 7 ہجری کے شروع میں. 7 ہجری کے شروع میں تھا. آگے سمجھے؟ خیبر یہ بخا موجمہ مفتوحہ تے اگو یہ ساکنا ہے تے اگو با مباہدہ ہے، پھر رائے تے غیر منصرف ہے. یہ وڈا سارا شہر سی. مدینہ کبیر ہے نہیں بھی وڈا مدینہ ہو سی تے چھوٹا مدینہ ہو بھلا ہوئے، مطلب یہ بھی وڈا سارا شہر سی. ہو یہودیاں دا کون؟ خیبر. تے او 8 برد دور ہے مدینہ شریف سے شام کی جانب جی. تے برید پڑھیا کنا ہوندہ ہے. تو ہن ذرا سڑکاں پھر ڈنگ شنگ پا کے پھر کم لمبا ہو جاندہ ہے نا. تعارف کیوں کرایا نا تانوں؟ ادنا خیبر یعنی خیبر کی طرف اس سے جو ملی ہوئی ہے مدینہ شریف. سرکار کدھروں آئے سن؟ یہ مطلب پھر وہ رستے جڑا جس پاسوں آئے وہی رستہ نیڑے ہوندا جی. تے قال عبید البکری قبیلہ بکر بن وائل نسبت ہے. موجم البلدان میں انہوں نے کہا ہے واہ 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 بڑی کتاب جن شہراں دا طول عرض جگہ اجڑے کدوں بنے. یہ پوری کتاب کئی جلدیں تھلے پہ موجم البلدان. بلے 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 بلے. انہاں آکھیا یہ علا ایک برید دور سی خیبر کو. کون؟ صحابہ جتوں دا واقعہ ہے سنیں. اور بیان فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے من حدیث ابن عبیدہ ان حاض زیادہ تھا جی اینا کن بھی او ادنا خیبر بھی اے بھئی سونیا بھی اے جناب سوید نے فرمایا ہے، یا بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں یحییٰ بن سعید جڑے نے امام مالک کے استاد یہ انہوں نے زیادتی کی، یہ داخل کی. حدیث دا کوئی لفظ نہیں، صرف انہاں دسیا نے بھی کتھے وے بیٹھے وے. یہ تو دسیا جا سکتا ہے نا جی. تین کریں جی قذافی فتح الباری. تو سما دعا سما اے پیاندے نے مولوی کہ اس میں یہ سنت ثابت ہوئی کہ جمع کرنا رفقا کو ذات پر سفر میں ٹھیک ہے، اگرچہ ان کے بعض کا اکثر ہو عذر کھانے کے. بھئی انہاں دے ذاتے راہ کٹھے کرنے دی مل کے کھانا، اگرچہ جڑے کھا رہے نہیں انہاں برابر تو نہیں نہ کھانا، وہ ہر ایک نے اپنی مرضی نال کھانا ہے نا. تو بھی یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے بھی جیسے بھی ایشا بس. بالازواد جمع زاد یہ وہ ہوتا ہے جو سفر میں کھایا جاتا ہے جیڑی شے بھی ہوئے. اچھا جی فسریا یہ مجہول لفظ ہے. تسریا اے بلا تر کیے گئے. یقالو سرریت السویقہ جب کہ تر کرے تو ان کو. سویق وہ ہوتے ہیں جو بنائے جاتے ہیں جمع شعیر سے اور وغیرہ ہا بھی ہوتے ہیں. اور کوئی بھی شے بھن کے تسی انہوں مولوی جی دال لو گاجرہ پیانا باجرہ جوار مکئی کوئی بھی شے ہوئے بھن کے دال لو تو کی نہیں ہو ستو ہی نہیں جی. تزاد راہ کے لیے ہوتے تھے جی. قذاف القواقب بالدراری. تو فمد مادہ سنیں
یعنی قبل الدخول فی الصلاۃ، مغرب کی نماز میں داخل ہونے سے پہلے سونے نے کلی فرمائی، اور فائدہ کلی کا ساڈے واسطے سنت بنائی، فائدہ کلی کا سویک سے، اگرچہ ان میں چکناہٹ نہیں ہے، کن میں کیا ہے یہ کہ رک جاتا ہے بقایا ان کا دانتوں کے درمیان اور منہ کے نواحی میں، یہ گل ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں؟ ستو بھی وہ تو چنگے بڑے ذریعے اگے پیچھے رہ جاندے نے جی، تو بس وہ مشغول کریں گے نماز میں، اس لیے کلی فرمائی آپ نے جی۔ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، علامہ خطابی نے فرمایا، ابو داود کے شارح، انہوں نے فرمایا کہ اس میں دلیل اس پر کہ وضو ما مست النار سے یہ کیا ہے، کیونکہ یہ پہلے تھا، اور خیبر کی جو خبر ہے وہ 7 ہجری کو ہے۔ مولانا عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ سونیو اس میں نسخ کی دلالت کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جڑی اگ دی پکی شہدی حدیث دے راوی نہیں وہ جناب ابو ہریرہ ہیں، وہ جب سرکار خیبر سے واپس آ رہے تھے واپسی پر وہ آئے تھے ملاقات کی اور مسلمان ہوئے تھے جی، سنے جی۔ اور یہ جڑا کہ بھی چونکہ واقعہ خیبر دا 7 ہجری دا، لہذا وہ حدیث پہلے دی، وہ جڑے راوی نہیں وہ مسلمان خیبر تو واپسی تو بعد ہوئے نے جی۔ کون؟ لیکن یہ گل پکی بھی واپسی تے ملاقات ہوئی، خیبر تو اس 7 دا شروع آکھو یا 6 دا آخر آکھو، لیکن یہ گل پکی کہ سونے نال جناب ابو ہریرہ جڑی ملاقات ہے نا وہ خیبر تو واپسی تے جی۔ وہ 6 ہجری بھی ہے، ہوں 6 نہیں کہ بھی اس تو پہلے بھی اے گل پکی ہے کہ ملاقات خیبر تو واپسی تے رستے وچ ملاقات ہوئی جی، یہ گل پکی ہے جی۔ دھیان بھی اتنا میں تینوں 7 دا شروع آکھیا بھی 6 دا آخر آکھو یا 7 دا شروع آکھو بھی مطلب ہے جی۔ وہ یہ بھی ہے نا بھی جڑا ہے نا بھی چونکہ اتنے کافی دن سرکار رہے نے نا، تو اتنے تو واجو جڑا نا پونے 12 بجے بندہ جانا ٹماٹر لین تو 12:15 بجے آتا تو میں سال تو بعد آیا ہوں جی، مذاق نہیں کرتے لوگ جی۔ تو وہ یہ کہ سونے گئے ہوں 6 ہجری دا آخر ہوئے تو اتھے ہی 7واں شروع ہو گیا ہوئے، کیونکہ وہ مہینے تو بھی کافی دن زیادہ اتنے سونے قیام فرمایا جی، تو اس واسطے انہوں 7 ہجری کہہ دیو بھی سفر 6 شروع ہویا ہوئے، جیڑا وہ فتح ہے وہ 7 ہویا ہوئے، تو دونوں گلاں ٹھیک نے، سمجھ گئے ہو؟ ایشا پاسے جی۔ اچھا جی، تے بلام یتا اچھا بھی یہ بھی نہیں بنتا، اور دوجا ہے وہ کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فتویٰ دیا کرتے تھے اسی بات کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، تو اگر یہ منسوخ ہوتا تو یہ فتویٰ تو ہم نہ دیتے جی، اگو حوالے آ رہے ہیں جی جی۔ اچھا جی خیر، دھیان میں نہیں کیوں آگے جی۔ کالا اولم تمسسہ فلا بھی ہے۔ امام محمد باب پورا ہو گیا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اسی کو ہم لیتے ہیں، اسی کو کہ نئے وضو اس شے سے کہ مس کیا اس کو آگ نے، اور نئے وضو اس شے سے جو آدمی کے پیٹ میں داخل ہوتی ہے، محض وضو اس شے سے ہے جو نکلتی ہے پیٹ سے، یعنی حدث۔ بہرحال وہ شے کہ داخل ہو طعام سے، ان سے کہ مس کیا اس کو آگ نے یا اس کو مس نہیں کیا، جڑا اندر گیا ہے پس نہیں وضو اس میں۔ اور یہ قول ہے کہ ان کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عدم وضو کا منع کرو۔ امام محمد رحمہ اللہ نے اور اسی کو لیتے ہیں، نہیں وضو اس سے کہ مس کیا اس کو آگ میں، اور نہ اس سے جو داخل ہو پیٹ میں، بعض وضو سے ہے جو نکلے پیٹ سے یعنی حدث۔ بس بہرحال وہ جو داخل طعام سے اس سے کہ مس کیا اس کو آگ نے یا نہیں مس کیا، بس نہیں وضو میں یہی بولے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ وَبِهَذَا نَأْخُذُ اے ناخذو بما افادت ہو حاضر الاخبار، ان اخبار سے جو کچھ سمجھ آیا ہم اس کو لیتے ہیں۔
بے آگ سے پکی چیز کھانے سے وضو، محض وضو جو خارج ہو، کہتے ہیں گویا کہ یہ اشارہ ہے اس کی طرف جو روایت کیا گیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، آپ نے فرمایا کہ وضو مما خارجہ سے ہے، ما خارجہ سے، اور نہ کہ اخرج الدارقطنی واخرج ایضا من کتاب فی کتاب غرائب مالک عن ابن عمر مرفوعا، حضرت عبداللہ بن عمر سے مرفوع کیڑا کہ نہیں توڑتا وضو کو مگر وہ جو نکلے قبل سے یا، اور ابن الحمام رحمہ اللہ نے فرمایا فتح القدیر میں یہ جو روایت ہے نا ابن عمر کی، یہ شعبہ مولا ابن عباس کے سبب سے، دوسرے شعبہ نہیں، یہ جو ہے بھئی یہ ضعیف ہے، اور کمال میں کہا ہے کہ بل جو راوی آتے ہیں نا فضل بن مختار، سند پوری کو نہیں ذکر کی تھی، ان کی وجہ سے یہ رئیس ضعیف ہے، اور سعید بن منصور نے کہا ہے کہ محض محفوظ یہ جناب عبداللہ بن عباس کا قول ہے، مرفوع نہیں ہے، اور امام بیہقی نے کہا کہ حضرت مولا علی پاک سے بھی روایت ہے آپ کا قول کہ وضو اس سے ہے جو ہے نا جو نکلے، اس سے وضو نہیں ہے جو مر گئے، جو پیٹ سے نکلے اس سے وضو ہے، جو پیٹ میں داخل ہو اے گل یرکگو من الحدث سے، حدث کون؟ غائط، بول، دم سائل، مزی، کہ وغیرہ ذالکہ، جس کی تفصیل کتب فقہ میں پڑھ چکے ہو جی۔ اچھا جی، فلا وضوء فیہ، اس میں بوجہ اس کے جو گزر گئیں اخبار مرفوعہ اور آثار موقوفہ، کیا کدی پکی شے کھادی دوبارہ وضو نہیں کیتا، جڑی پیچھے روایتاں ستے ہو سارے یار پڑھیاں نہیں جی کنیاں بھی انہوں وچ وضو نہیں جی۔ اچھا اب اس کا معارض پیش کرتے ہیں، معارض جن حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ بے وضو ہے، ظاہر جدو قول کیتا ہے بس نال نہیں تھا، اگر دوجا بھی تو ایسی تو تائیں تو ضرورت پئی، اور معارض ان کے احادیث ہیں امر بالوضو کی، اس سے کہ جس کو آگ نے، وہ بھی ساریاں کٹھیاں کر دینے تھوڑے سامنے، بس روایت کی ابن ماجہ نے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً، سونے فرمایا وضو کرو ما غیرت النار سے، مانا سمجھ آؤں ہے بھی او شے کھادی جنوں تو ان کو کی کرو، جناب ابو ہریرہ کی تھی روایت، حضرت عبداللہ بن عباس نے آگے سے فرمایا کہ کیا وضو کروں میں گرم پانی سے، اگر میں گرم پانی نال وضو کراں تو پھر میں وضو کراں جی، تو جناب ابو ہریرہ نے فرمایا او بھتیجے جب سنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی حدیث تو نہ بیان کیا کرو اس کے لیے مثالیں، جب کوئی حدیث تینوں سنائیے نا تو کوئی مثالیں نہیں بیان کری دیں جی۔ اور روایت کی کہ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً کے سونیاں فرمایا تودعوا مما، اور روایت کی ابو داود عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً الوضوء مما، جس چیز نو اگ نے پکایا نت جن پکانا او کھادیت کیے، ورویان سعید بن المغیرہ انہ دخل علی ام حبیبہ، یہ حاضر ہوئے جناب ام حبیبہ کی بارگاہ میں، رشتہ دار سانے، تو پس پلائے ام المومنین نے ان کو پیالہ ستموں سے، آپ نے ستو کھول کے دیتے جی تو پی لیا، تو پس منگوایا یعنی مانگا اے سعید بن مغیرہ نے پانی، پس کلی کی، تو ام المومنین نے فرمایا اے میرے بھانجے، اے میرے بھانجے اللہ تودعو، ایک تے حذف ہے اللہ، یہ تو قانون بنے، فرمایا کیا تو وضو نہیں کرتا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تودعوا مما، اور روایت کے امام ترمذی نے من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً الوضوء مما، اگرچہ پنیر کا ایک ٹکڑا کھائے
ਪਨੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦਹੀਂ ਦਾ ਤੇ ਦਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਾੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਚੇ ਦੀ ਦਹੀਂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਮਤਲਬ ਮੱਝ ਨੇ ਅੱਗ ਸੇਕੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਤਵੱਜੋ ਜੀ। تو جس ویلے جناب ابو ہریرہ نے گل فرمائی نا تو جناب تو واقعہ ہوئی ہے تو بس عرض کی جناب ابو ہریرہ کو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا میں وضو کروں دوہن سے تیل سے؟ سنیں جی بھی یہ جڑا ہے نا سور ایک پنیر یہ مطلب ہے کہ بھی گھیو ہے نا چکناہٹ ہے بھی فرمایا میں تیل لاواں تو میں وضو کریں جی تو پھر آپ نے فرمایا یا ابن اخی اذا سمیت حدیثا فلا تضرب له مثلا اور روایت کی ہے امام نسائی نے مطلب بن عبداللہ سے وہ کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ کیا وضو کریں ہم طعام سے پاتے ہیں ہم اس کو حلال کس میں کتاب میں اس لیے کہ نار نے مس کیا اس کو جی فرمایا بھی جڑی شے اللہ دی کتاب وچ حلال ہے وہ اساں کھادی تو اس نال جے صرف اگ نے انہوں پکایا تو انہوں کی کریے تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جمع کی کنکریاں مٹھی کنکریاں مٹھ بھری اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں ان کنکریوں کے برابر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تودعوا مما بھی جنیاں کنکریاں نے نا میں اینی واری اشہادو کہنا وا کہ بھی میں سونے نے میں گواہی دینا میں سونے گل یہ نہیں بھی سونے اینی واری فرمایا ہے بھی میں گواہی اینی واری دینا وا کہ سونے فرمایا ہے جی اور روایت کی امام نسائی نے عن ابی ایوب مرفوعاً کہ حضرت ابو ایوب انصاری سے کی کہ سونے فرمایا کہ اور جناب ان اور صحابہ کو روایت عن ابی طلحہ مرفوعاً مثلہ اور جناب زید بن ثابت سے مرفوعاً کیڑا روایت کی امام طاوی نے عن ابی طلحہ ابو طلحہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا ٹکڑا پنیر کا پس وضو فرمایا اس سے اور روایت کی کہ جناب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً کی تودعوا سونیا فرمایا تودعوا مما غیرت النار اور جناب ام حبیبہ سے بھی مرفوعاً اور پیچھے جڑا واقعہ ہے کہ فرمایا نا وہ تو اور سی نا اے دوجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سونیا فرمایا تودعوا اور جناب قاسم مولا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا جناب قاسم کہتے ہیں میں پس دیکھا میں نے لوگوں کو کہ مجتمع ایک شیخ پر جو ان کو حدیث پڑھا رہے ہیں کل تو میں نے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے عرض کی کہ یہ سہل بن حنظلہ ہے یہ سونے دے صحابی نے سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں نے جل میں گیا نا محفل تو میں نے سنا تو وہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل لحما فلیتم بے جڑا گوشت کھائے کی کرے اور حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ رجل من صحابہ سے کہڑے صحابی نے حدیث دی صحت کوئی اثر نہیں پیندا صحابی ہون الرجل من صحابہ رضی اللہ عنہ قال وہ فرما رہے تھے کہ ہم وضو کرتے تھے ما غیرت النار سے اور ہم کلی کرتے تھے کس سے دودھ پیویے تو کرولی کرتے سن تو جگ دی پکی شے کھائیے تھے یہ ہوں دودھ پینا تو کلی تا ہے بھی جب کچا دودھ پیویے تھا تو جب دودھ بھی کاڑ کے پیویے جی میں سانو بیماری ہے بھی جی اللہ دودھ دی توہین کر دینے اسی جی 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 پھر بچ مٹھا بھی پانا جی اللہ تعالیٰ دودھ نے فرمایا سائغ للشاربین یہ جڑے شوگر دے بعد جی شوگر ہوندی پھر پکی چھڑنی پیندی ہے یہ پہلے میٹھے پا پا کے پیندے نے جی جی تا چاس ہوندی ہے جی اچھا جی تو اے بے اور روایت کی گئی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسانید متعددہ کے ساتھ نحو ما مرہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ایک رجل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وضو کریں ہم بھیڑ بکریوں کے گوشت کھانے سے
فرمایا اگر چاہے تو کر اور اگر چاہے تو نہ کر۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وضو کرے ہم اونٹ کے گوشت، اونٹ کا گوشت کھائیے؟ تو پھر سونے فرمایا نعم، ہاں وضو کر۔ میں وضو اور روایت کیا ابن ماجہ نے بسم اللہ روایت کی ہے ابن ماجہ نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت برا فرماتے ہیں کہ سوال کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وضو اونٹوں کے گوشت کھانے کے بارے میں اس سے، تو سونے فرمایا وضو کرو اس سے۔ اور روایت کی کہ جناب جابر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ حکم فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہ وضو کرے ہم من لحوم اور نہ وضو کرے ہم لحوم ومثلو فی سنن ابی داود وغیرہ عن البراء وغیرہ ہی۔ ہن تبصرہ مولوی رہندا اینیاں روایتاں وچ ہے وے چلو جی والے اختلاف الاخبار فی ھذا الباب، چونکہ اس میں اختلاف ہے، بھئی حدیثیں آ گئی ہیں مختلف ہیں، اس لیے اختلاف کیا علماء نے اس مسئلے میں۔ پس ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے بنایا ہے آگ سے پکی چیز کھانے کو کیا، بلکہ بنایا ہے اس کو امام زہری نے ناسخ عدم نقض کے لیے۔ فرمایا پکی چیز تو کھا، وضو نہیں ٹوٹتا، وہ پہلے حکم سے وہ ہو گیا منسوخ، الٹا ناسخ ہو گئے ہیں۔ امام زہری تو ایک گلا کیجیے جی۔ اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ نہیں بنایا انہوں نے اس کو کیا، اور حکم کیا ہے کہ امر، اور اسی پر اکثر ہیں سنیں جی۔ اور پچھلے جو گزر گئے پیچھے، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جو کھائے گوشت کس کا واجب ہے اس پر وضو، اور نہیں اس پر وضو اس کے غیر میں لیتے ہوئے جناب برا دی حدیث پڑھی جائے جناب برا کی حدیث سے وغیرہ سے، اور اسی کے ساتھ قول کیا ہے اور ایک طائفہ نے محدثین سے، اور یہ مذہب قوی ہے من حیث الدلیل، چونکہ تسے فقہ جی بڑے اٹھتے گوشت کو وضو دا مسئلہ جی بعض قول کیتا ہے جی، تحقیق ترجیح دی اس کو علامہ نووی نے وغیرہ نے، اور تحقیق چنگے چلے ہیں بعض علماء مسلک جمع کا، پس اختیار کیا ان کے بعد نے یہ کہ امر، اور اختیار کیا ان کے بعد نے کہ امر عظیمت ہے اور ترک، اور اختیار کیا بعد نے کہ وضو امر کی احادیث میں محمول ہے کس پر، ایک قول باطل ہے جی، باطل کرتا اس کو، باطل کیا اس کو ابن عبد البر وغیرہ نے، اور کلام اس مبحث میں اجے بھی طویل ہے جی۔ ہاں نا اگر ٹریے ہو گیا پورا، مہربانی کو نال نہ رویا کرو، دھیان کرا کرو جی۔ باب رجل اور مرد وضو کریں ایک برتن سے، صبر صبر صبر، ان دی تفسیر سننا، تصویر بائیں طور کے پانی رکھا ہوا ہو ایک برتن میں، اور دونوں چلو بھریں اس سے، ڈبے نال پانی پا کے نہانا تے ہاتھ وچ نہیں لگا، اس دا نہیں مسئلہ، مسئلہ ہے وے کہ بڑا ٹاپے اون دے وچوں بھی جویں وہ طریقہ ہے جی ڈبے نال ہے تے نہیں تے بھی وہ پتہ کھبے ہاتھ نال پا کے ہاتھ دھوتے نے، پھر چلو بھر کے عورت وضو کر رہی ہے یا نہا رہی ہے تو مرد بھی چلو بھر کے نہا رہا ہے، اے بھائی ٹھیک ہے یا کہ کوئی مسئلہ ہے وے جی، سمجھا جی؟ اے شاباش جی استاد جی، عورت مرد کٹھے کے وہ جو میں بھی جی، ہاں جی۔ اخبرنا مالک قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا في زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبر صبر صبر، روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ رجال اور نساء وضو کرتے تھے اکٹھے،
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے زمانہ پاک میں جی روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی بات کے رجال اور نساء وضو کرتے تھے اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں. آگے سمجھے پہلے او بکھو جی اور نافع حضرت انہوں نے وضاحت کرنا چاہتے ہیں نافع قالا شیخ الاسلام امام ذہبی نے تذکرۃ الفاظ میں فرمایا ہے کہ نافع ابو عبداللہ ادوی مدنی حدیث بیان کرتے ہیں اپنے آزاد کرنے والے مولا سے یعنی جناب عبداللہ بن عمر سے کہ کون کے آزاد کردہ غلام ہیں سالم بیٹے ہیں یہ غلام ہیں بھی اپنے آقا سے جناب ام المومنین سے جناب ابو ہریرہ جناب ام سلمہ جناب رافع بن خدیج رضی اللہ و طائفہ سے خدیج رضی اللہ خدیج نہیں ہے خدیج لفظ جی ضبط ویکھو جی اور آپ سے روایت کرتے ہیں ایوب سختیانی و عبید اللہ ابن جریج امام اوزاعی امام مالک امام لیث اور خلق قال البخاری وغیرہ او جو کل پڑھے پتر مسئلہ ہونا ہے اتفاق انہاں فرمایا صح الاسانید مالک نافع ابن عمر ہے پڑھے نا کول تازہ جی تے جے وہ نہ پڑھے ہوندا تے ایتھے پھر ہونا سی بھی شاید یہ ایک ہی ہے جی تے اے بھی اصح الاسانید بھی اے بھی جی قال ابن وہب حدیث بیان کی مجھے امام مالک نے وہ فرماتے ہیں کہ میں آتا تھا جناب نافع کے پاس اور میں اس وقت لڑکا سا یہ نوجوان سا حدیث السن تو وہ مجھے حدیث سنایا کرتے تھے کون نافع تے صحابی تے محدث کے درمیان ایک واسطہ کون نافع جناب عبداللہ بن عمر دادے استاد ہو گیا کنہ دے امام مالک دے او بلا تھی بھی وہ تو بس وکانا یجلس اور بیٹھتے تھے وہ صبح کے بعد مسجد میں لا یکاد یاتی احد نہیں قریب تھا کہ آئے آپ کے پاس کوئی ایک یعنی صبح بہ جاندے سن آ کے پھر لوگ کی ہوندے سن جی قال حماد بن زید و محمد بن سعید انہاں دونوں گل آکھی ہے کہ جناب نافع فوت ہوئے 100 وقال یحییٰ بن معین نافع یہ دیلمی ہے جی نافع دیلمی و ان نافع قال نہ بس مکی گل دیلمی جناب نافع سے روایت ہے جناب نافع سے کیڑی گل کہ خدمت کی میں نے جناب عبداللہ بن عمر کی 30 سال منا رہے پس دیے گئے جناب عبداللہ بن عمر کو میرے بارے میں 30,000 لوکا کب 30,000 لے لو تے انہوں آزاد کر دے بیڈے وڈے ہوں محدث ہو گئے نے حدیثاں پڑھاندے نے تہاڈے شاگرد نے تے انہوں کی کر دیو 30,000 دینار درہم جیڑی شے بھی ہے تے اور جڑیاں دے مول پیندے رہندے نے کنہاں دے فتواں دے مول نہیں نہ پیندے جڑا سی نا جی بے انہاں وچ حدیثاں نے تے فقال جناب عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں خوف کرتا ہوں یہ کہ فتنے میں ڈال دیں گے مجھ کو دراہم بتاتا کہ 30,000 درہم تے لہٰذا انہوں نے مجھے مفت میں آزاد کر دیا اے بے جرت صحابہ پاک ہے جی ملا جی یہ جرت اسی تے پیسے پیچھے مرنا لوگ سانو کیویں جی میرے سکے حضرت علامہ ناری صاحب کیوں جی میں سکے نہ رہے اچھا جی جامع الاصول میں ہے اصل تھوڑا ناج مسئلہ تام سے بیان کر لیں جامع الاصول میں وہ لکھا ہے پیچھے تو بیان کرتے ہیں نا جی بھئی اوکے دے گئے نا شجرہ نصب نہیں بیان ہوا صرف نافع دیلمی ہے بھئی جامع الاصول میں لکھا ہے نافع بن سرجس بفتح سین موملہ اولا سکون را سر کسر جیم جس سرجس یہ بھی نافع بن سرجس ہیں آزاد کردہ غلام ہے کن کے اور تھے دیلمی
من کبار تابعین مدنیین من المشہورین بالحدیث، جنہیں بڑی حدیثیں لوگوں نے پہنچائیاں، اور ثقات سے ہیں وہ کہ اجماع کیا گیا ان کی حدیث پر اور عمل کیا گیا اس پر، اور حضرت عبداللہ بن کی حدیثیں چوکھیاں حدیثاں آپ دیاں علیہ دارا آپ تے گھوم دیاں نے، یعنی عبداللہ بن عمر کو جو روایتاں نقل لینا انہوں نے کٹھیاں کرنا تو چوکھیاں میں حضرت نافع راوی نے کنہ کو اگے پھر تھلے تے راوی آ گئے نا جنہیں آپ کو چوکھے سالم بھی ہیں لیکن چوکھے کون نے؟ نافع۔ قال مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کن تو اذا سمیتو کہ جب میں سنتا حدیث نافع کی عن ابن عمر تو نہ پرواہ کرتا میں یہ کہ نہ سنوں میں اس کو کسی ایک سے، جب میں جناب نافع کو حدیث مل جاندے نا تو پھر میں کدی نہیں سی خواہش کی تھی کہ اور بھی کوئی سناوے حدیث میں تاکہ سندہ دو ہو جانا، تاکہ سندہ دو ہو جانے جی۔ ماتا 117 وکیل 100 ومثلو فی صحاف المبتہ برجال المعطا، جس اتنے بھی راویاں دی بحث جی۔ للسیوطی انہوں نے کہا ہے کہ وَإِنَّهُ قَالَ نافع بن سرجس دیلمی مولا ابن عمر مدنی جی روایت کرتے ہیں، ات لفظ بچے روا اور رہ گئے ہے لفظ نہیں نا ہونا چاہیے ہے بھئی یہ روایت کرتے ہیں، سمجھ آگی جی روایت کرتے ہیں جناب ماتا 190 کی دیکھا جناب عبداللہ بن عمر سے جی تے اور رافع بن خدیج سے اور جناب عائشہ صدیقہ سے اور جناب ام سلمہ سے اور ایک جماعت سے اور ان سے ان کے بیٹے کن کے نافع کے اور ان کے بیٹے ابو بکر و عمر اور زہری بیٹے نہیں اور امام زہری حضرت ابو بکر حضرت عمر نہ سمجھ لیا جی وہ انہوں کو روایت کر دینا پلا ہوئے اور موسیٰ بن عقبہ اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام لیث اور خلق امام صاحب بھی روایت کرتے ہیں کن سے نافع سے۔ قال البخاری رضی اللہ عنہ وقال صح الاسانید مالک نافع ابن انہوں تجھے کتاباں دی عبارتاں لے آ رہے ہیں عبارتاں انہوں نے نقل کر رہے ہیں انہوں نے اے گل لکھی ہے 117 اور وہ کہ جانے گئے ثقات سے جی ثقات ابن حبان سے وہ یہ ہے کہ نافع آزاد کردہ غلام ہے کن کے وہ ابن سرجس نہیں ہے بلکہ وہ ان کا غیر ہے بھی اتھوں یہ گل رولا پیندا ہے جڑی کتاب الثقات ہے نا ابن حبان دی اون دے وچ کہ اے جڑے جناب عبداللہ بن عمر دے آزاد کردہ غلام نے نا نافع وہ ابن سرجس نہیں ہے بلکہ ان کا غیر ہے۔ فَإِنَّهُ قَالَ کیونکہ انہوں نے کہا اولاً حرف نون نے چاکھیا ہونا کیا کیا کہ نافع مولا ابن عمر جی اصحابہ وہ ملے ہیں عبداللہ بن عمر کو اپنے بعض غزوات میں کنیت ان کی اختلاف کیا گیا ان کے اور نہیں صحیح اس میں میرے نزدیک کوئی شے پس ذکر کیا میں نے اس کو کہ میں ذکر کروں اس کو یہ روایت کرتے ہیں کن سے اور روایت کرتے ہیں ان سے ماتا اے نون دے باب جک باری نافع دا انہاں تعارف لکھے ہے کنہ ابن لکھ کے نا سمہ کالا بجی تھوڑا رولا پیا پھر انہاں دوجی باری پھر نون دے پٹی چ اے نا لے آندا نافع بن سرجس حجازی مولا ابن سبا کنیت ان کی ابو سعید ہے روایت کرتے ہیں کس سے ابو واقد لیسی سے اور روایت کرتے ہیں ان سے کون خشیم اور ذکر کیا بس بھی ایتھو پتہ لگا بھی دو بندے نے جی اور ذکر کیا صاحب مشکات نے اسماء و رجال میں فی نسب مثل اس کے جو قسم میں ہے کیونکہ انہیں انج بیان کیتا ہے انہوں نے فرمایا کہ نافع بن سرجس بفتح سین اولا سکون را کسر جیم کانت دہلمین من کبار تابعین سامع ابنا وابا
وان ہو من ہو مالک و ظہری بشگردین کے بازو کے رفی تقریب تہذیب. اے مطلب ہے سنیں جی بے نافع ابو عبداللہ مدنی آزاد کردہ غلام ہے کن کے من غیر ذکر نسب ہی. صرف ہے کتاب السکات وچ بھی 2 واری نا ہے بھی شاید 2 بندے نے باقی سارے وچ 1 ہی ہے کہ انہوں نے والد دا نام سرجس ہے نافع بن سرجس. اے مطلب ہے جی. اچھا جی ابن عمر وہ کہتے پہ مراد اس کے ساتھ جب مطلق بولا جائے تو جناب عمر کے دور بھی بیٹے ہیں لیکن مراد کون ہوتے ہیں؟ اگرچہ ہیں جناب عمر کے لیے ابن آخرون بھی، جیسا کہ یہ بات کہ مراد لی جاتی ابن عباس سے کون؟ ابن مسعود سے، ابن زبیر سے، عند الاطلاق. سنیں جی ہوا عبداللہ. ترجمہ ان کا مبسوطہ ہے تذکرۃ الحفاظ للذہبی وغیرہ میں صحاف میں. جناب عبداللہ بن عمر بن خطاب کرشی ادوی جی ابو عبد الرحمن مکی اسلمہ قدیماً ما بھی ہے، حالانکہ وہ بھی صغیر تھے، بلکہ روایت کی گئی ہے یہ کہ وہ پیدا ہوئے ہیں اسلام کے اندر، اول مولود ہیں جو پیدا ہوئے. سنیں جی ایک مدینہ شریف پہلے کہڑا پیدا ہویا، یہ بھی کہ مکہ شریف جڑے جڑے بندیاں کلمہ پڑھیا تو انہاں وچوں بچہ پیدا ہویا تو بھی مسلمان بھی وہ عبداللہ بن عمر نے پچھے پڑھے ہیں نا 2 یا 3 20 سال تو وولدہ فی الاسلام. اور احد والے دن یہ چھوٹے تھے، اڈیاں چک چک وچ کھلوندے سن. یہ روایت چاہتا ہے وچ وڑ کے نا اڈیاں چک کے کھلوندے سن بھی میں انہاں دے قد دے برابر نظر آواں. یار جذبہ ویکھو مولوی احمد صلی اللہ دی قسم، یہ موجود روایت ہے جذبہ ہے نا خدا دی قسم ہے. ہائے ہائے سونے جا رہے ہوں صحابی پیچھے رہے. یہ مثال ان دی کونی ایک مثال میں دین لگا بھائی جی ماں جائے نا بازار تو مگروں بچے نو کوئی کڑی پھڑ لے کوئی چاچا پھڑ لے تو بچہ پٹی جائے نالے منہ تو کھروںڈے ماری جائے بھی مینوں چھڈ میں جانا ہے. صحابہ پاک اس تو میں زیادہ سن بھی سونے دے نال جانا ہے کہ کوئی نہیں اللہ دی قسم ہے. لنگر پکائیے چنے والی دیکھ کھائیے تو پھر بس ایک ہو رہا کہ صحابہ پاک زندہ باد. بس سارا کام یہی ہے نا، چنے والے چول پکا کے کھا دے مچھا تو ہاتھ ماریا تو ماشاء اللہ جلسہ صحابہ پاک دی شان سن کے ہاں تے وما با پھر خندق تے خندق تو سونے دے وصال تک جتنے غزوات نے ہر وچ کون حاضر رہنے کون؟ تو چونکہ وہ والے دن چھوٹے سن تے لہٰذا بدر وچ اس تو بھی چھوٹے سن واضح میں جی پھر نہیں شامل ہوئے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ وہ نا اگر 3 ہجری پیدا ہوئے ہوں نا 20 دے 3 سال ہون تو 10 سالوں نے جدوں ہجرت کی تھی تو جنگ بدر 2 سال ہے 10 تے 2 12 سال جی. اگوں 13ویں سال وہ دے جی تو 14ویں سال کو خندق ہے جی. ہوں جنا ہو گیا جی ہوں میں جنا حاضر نے جی جی سمجھے پہ جی جی. سونے فرمایا سی جناب عبداللہ بن عمر دے بارے وچ انہو رجل لو اس تو وڈی اور کی دلیل چاہیے خدا دی قسم کہ رجل صالح بھی جی تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات نے کتنے جانا ہے تو مطلب یہ بھی جنتی ہونے دی بشارت ہے جی. یہ وجہ کہ سیدی صاحب نے نا بندے سارے کٹھے کیتے نے کہ جنہاں نے سونے جنتی فرمایا وہ کل کنے بنتے ہیں جی کل یہ صالح آخر کا کی مطلب ہے مثال جنت جان یہ بھی تو جنتی بشارت در پردہ جی. جی مسنین کریمین فرمایا جنتیاں دے سردار تو وہ جنتیاں دے سردار نے تو جنت میں سرداری ہے نا لہذا جنت دی بشارت پہلے جی. اسی طرح اپنی بیٹی پاک نے فرمایا جی تو وہ انہوں نے کٹھے کیتے نے جنہوں نے سونے نے جنت دی بشارت دیتی وہ مرد عورتوں کول ہیں کنے جی حدیث پاک ہے جی وہ سمجھ آئی.
روایت کی آپ سے آپ کے بیٹے سالم نے اور آپ کے بیٹے حمزہ نے اور آپ کے بیٹے عبداللہ نے اور آپ کے بیٹے بلال نے اور آپ کے بیٹے عبید اللہ نے اور عمر نے اور زید نے اور آپ کے ایک پتر جے آپ دے سارے کنہ دے حضرت عمر دے پوتے جی سالم حمزہ عبداللہ بلال عمر تے زید تے آپ دا حفیظ ہوں وہ بے صبت ہوں نواسا حفیظ پوتا اور آپ کے پوتے بھی جناب عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں وہ ہے محمد بن زید کون ہے ایکن کا محمد بن زید پیچھے زید ہے نا ہاں وہ زید آخری نا جی انہوں نے پتر ہے جی محمد بن زید ان کی کنیت سی ابو بکر بن عبداللہ جی اور ہاں استغفر اللہ اور ہاں ابو بکر بن وجواہ ہونی چاہیے ہاں ٹھیک ہے نا انہوں بھی روایت کی تھی یہ بھی پوتے نے جی اور کون روایت کرتے آپ کے آزاد کردہ غلام کون اور زید بن اسلم بھی پوتے نے سنا جی اور جناب عطا علیحدہ نے جی اور ایک خلق آپ سے روایت کرتے ہیں حدیث پاک دیجیے و مسندہ آپ کے جو مسند ہے نا بھی حدیثیں آپ سے روایت ہیں وہ آپ کا مسند یہ بقی بن مخلد کے پاس یعنی جو انہوں نے نقل کی ہیں جمع کی ہیں وہ 2603 حدیث ہیں الفا حدیث ہیں 2073 وچ فوت ہوئے نے کدوں بعض نے آکھیا کہ اچھا یہ تو ہو گئے ہجری والے تو پہلے بھی 10 پے وچ پہنچا مکہ والے اتنے پیدا ہوئے سن 73 تے 10 یا 84 سال عمر ہوئی کنہ دی لمبی عمر ماشاءاللہ اچھا جی آپ نے فرمایا کان الرجال ہے وہ ہن مسئلہ سمجھو تراویح دا تعارف سی حدیث پاک بھی توجہ کرا کرو جڑا مسئلہ ہوئے جی کان الرجال ہن ایتھے مسئلے سمجھا جی اگر تو کہے کہ معارض ایسے اتنے بھی عورتاں تے مرد کٹھے وضو کرتے سن جی اگر تو کہے کہ معارض ایس کے وہ جو روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا یہ کہ وضو کرے رجل عورت کے وضو کے بچے کے ساتھ سونا منع فرمایا تو جواب یہ ہے کہ حدیث اباحت صح ہے جو جس میں اباحت ہے نا اجازت ہے وہ کیا ہے قضا فی الکواکب الدراری اچھا جی یتودعون علامہ رافی نے فرمایا ذرا توجہ کر امام رافی نے جی توجیہ کی تھی شرح کی تھی انہوں نے فرمایا ہے کہ مراد ہر رجل اپنی عورت کے ساتھ یہ نہیں بھی عورتیں مرد خلط ملط ہو کے سارے بچے یہ نہیں بلکہ آپ نے صرف جملہ آپ نے کٹھا کر کے بولے مطلب ہے کہ مرد عورتیں آپس سے جو میاں بیوی مل کے ایک پانی نال وضو کر لیندے سن بکا نال اور یہ کہ وہ دونوں لیتے تھے ایک برتن سے اور اسی طرح وارد ہے بعض روایات میں کس میں کل تو میں کہتا ہوں وہ جو کلام کی ہے اس حدیث پر جی ما تکلم نئی کلام کس حدیث پر احسن کس سے ان سب تو سونی گل کی تھی کہ مراد ہر مرد اپنی بیوی نہ دی اچھا جی اور توجہ البتہ تحقیق خلط کی ہے اس میں ایک جماعت نے قضا فی تنویر جمیعاً زیادہ کیا ابن ماجہ نے ان ہشام بن عروہ مالک فی حاضر الحدیث من اور زیادہ کیا ابو داود نے من طریقے انہوں نے بھی کہ من طریقے عبید اللہ ان نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہ اے بھی لفظ نے کہ ہم ڈالتے تھے اس میں اپنے ہاتھ وظاہر و قولی جمیعاً کہ وہ کانو یتناولون لیتے تھے پانی ایک ہی جمیعاً دمانہ بندہ بظاہر اور حکایت کی ابن التین نے دھیان کرنا جب وہ مسئلہ جرا سمجھانا سی وہ آ گیا حکایت کی ابن التین نے قوم سے کہ معنی اس حدیث کا یہ ہے انہیں اے شرح کی تھی ابن التین نے
کہ معنی اس کا یہ ہے کہ رجال اور نساء وضو کرتے تھے اکٹھے ایک جگہ میں جی ہاؤ لائے، لیکن مرد علیحدہ تھے عورتاں، اور بس زیادہ المتقدمہ اور زیادتی متقدمہ جی پہلے من انائے او جڑی زیادتی بھی ایک برتن تو بھی عورتاں مرد وضو کٹھے کر رہے ہیں، عورتاں علیحدہ تے مرد علیحدہ، تے جڑا پیچھے آ کے میں نے نائی واحد اس تے تے گل جڑدی نہیں، رد کرتا ہے اس پر۔ سنیں گویا کہ یہ جو قائل ہیں کون ابن تین، انہوں نے بعید سمجھا ہے رجال اور نساء کے اجتماع کو جو کہ کیا ہیں اجنبی ہیں، اجنا نا بھائی جنہوں نے اعتراض کیا ہے، پس تحقیق جواب دیا ابن تین نے سے اس کے ساتھ کہ قید کیا اس کو انہوں نے سحنون سے کہ معنی اس کا یہ ہے کہ رجال وضو کر لیتے پس چلے جاتے، پھر آتی عورتیں پس وضو کرتی، لیکن آندے نے ایک دے اے توجیہ بنی ابن تین دی یہ خلاف ظاہر ہے من قولی جمیعاً دے لفظ ہے کٹھے، اور تحقیق واقع ہے مسرہ بے وحدت الاناس ابن خزیمہ میں فی حاضر الحدیث من طریق معتمر عن عبید اللہ نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی انہو ابصر النبیہ، انہوں نے دیکھا عبداللہ بن عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے سرکار کے اصحاب کو کہ وہ وضو کرتے تھے اور عورتیں بھی ان کے ساتھ ہوتی تھیں ایک برتن سے، کل کے کل طہارت کرتے تھے اسی پانی سے۔ اولا فی الجواب یہ ہے کہ یہ کہ کہا جائے کہ نہیں مانے اجتماع سے نزول حجاب سے، اور بہرحال نزول حجاب کے بعد بس مختص ہوگا یہ زوجات کے ساتھ، اور پھر معنی ہوئے گا جی۔ سنیں جی بسم اللہ الرحمن فی زامن، ایک نسخے میں ہے من انائے واحد وہ بھی ہے، اور سنیں جی مستفاد ہے اس سے یہ بات کہ صحابی جب منسوب کرے فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک کی طرف تو ہوتا ہے حکم اس فعل کا رفع، اور یہی صحیح ہے، یہی جب سونے دے زمانے وال نسبت کرنا تو مطلب ہوتا ہے بھی یہ مرفوع حدیث ہے جی، سمجھ گئے؟ اے شابہ سے اگے جی بے این یاتا ودا نہیں کہ تاتا ودا لکھتا، چلو ٹھیک ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں بائیں طور کے وضو کرے عورت اور غسل کرے رجل کے ساتھ ایک برتن سے، اگر شروع کرے اگرچہ شروع کرے عورت مرد سے پہلے یا شروع کرے مرد عورت سے پہلے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی۔ ٹرو کدھر ٹور دینا یا قدم رجل کے ساتھ ایک برتن سے شروع کرے عورت مرد سے پہلے یا شروع کرے مرد، اور یہ قول امام عمر اور امام ابو یوسف وہ تو لکھے ہو بھی نالا بینستور لکھے، چلو وہ پھر کریں گے تو متن تو سناؤ ایک باری۔ اچھا جی او لا باسا او بھائی او دھیان کریں جب ہوں پوری گل تحقیق وارد ہیں اس کے ساتھ اخبار کثیرہ، اخبار بھائی وضو کریے تو حرج کوئی نہیں، پس ان میں سے وہ ہے کہ نکالا اس کو اصحاب سنن نے دار قطنی نے اور تصحیح کی اس کی امام ترمذی ابن خزیمہ وغیرہ ہما نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث سے آپ روایت کرتے ہیں جناب میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ماسی نے کہ قالت وہ فرماتی ہیں کہ میں جنبی تھی پس میں نے غسل کیا ایک بڑے برتن سے بکنال پس فضل تو فیہا فضلتن پس چھوڑ دیا میں نے اس میں کچھ پانی وچ بچ گیا، پس تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم،
یغتسل منہ کہ سرکار غسل فرمانے لگے اس سے. تو میں نے عرض کیا آپ کو کہ تحقیق میں نے غسل کی ایسے. فرمایا کہ پانی نہیں ہے اس پر جنابت, پانی جنبی نہیں ہوا جی, اور سونے اس سے غسل فرمایا. یہ لفظ ہیں کس کے؟ اور اس میں اللہ علت بیان کی یہ قوم نے بائیں طور کے, اس میں جو راوی ہے نا سماک بن حرب ان اکرما جی, تے وکانا کیا کرتے تھے, وہ قبول کرتے تھے تلقین کو. تلقین ہوں بھی کسی گل دسی تو قبول کر لی جی, اور روایت کی اس کے بنے وہ آ جائے گا اتنی نہیں لکھنا, وہ جو اصول حدیث جاوے گا نا بے تلقین کا کی مطلب ہے, او جی مہربانی فرمانی ہے جی, وہ پوری وضاحت ہوتے آپ تلقین بھی محدثین نے تلقین کی ہوں ہے جی. روایت کی ہے اس کے ابن حجر نے فتح الباری میں جی, کی لکھے اچھا رد کیا ہے اس کو ہیں, لیکن اتنے روا لکھے ہیں جو نا ابھی اصل ہونا تو رد نہیں, یعنی بھی علت بیان کی تو روا ہونا چاہیے, رد نہیں ہونا چاہیے نا. اچھا سنا جی, بائیں طور کے تحقیق اچھا ٹھیک ہے, روایت کی ہے اس کو ان سے شعبہ نے, اور وہ نہیں حمل کر نہیں لادتے اٹھاتے تھے اپنے مشائخ سے, مگر صحیح حدیث ان کی ٹھیک ہے رد ہو بیٹا تب ٹھیک ہے کہ ابن حجر رد کیا کہ نہیں ہے گا, کیونکہ ان کو تو روایت کیا شعبہ نے جی. اور روایت کیا شیخان وغیرہ نے دوجی گل کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحبہ وبارک وسلم اور جناب میمونہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں غسل کرتے تھے. ایک اور نکالا امام طحاوی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آپ فرماتی ہیں کہ غسل کرتی تھی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن سے. اور روایت کی امام طحاوی نے جناب ام سلمہ اور سند نال جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آپ فرماتی ہیں وہ فرماتی ہیں بچ کالا اب منع کرنا ہے کہ غسل کرتی تھی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرکن ٹپ ایک بڑے برتن سے. نفید علی ایدینا حتی ننقیہا, پہلے او پانی تھوڑا تھوڑا پا کے ہتھاں دے پانا سونے میں تے پہلے ہاتھ صاف کرنے کر کے پھر ڈھیلتے تھے ہم اپنے اوپر پانی. اے ہو گیا جی. اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ غسل کرتی تھی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن سے. ابتدا فرماتے سرکار مجھ سے پہلے, اور ایک روایت میں کہ ایک برتن سے مختلف ہوتے تھے اس میں ہمارے ہاتھ جنابت سے, یعنی جنابت کا غسل ہے کدی میں بک بھر رہا پہلوں کدی سونے, یہ مطلب مختلف ہوتے تھے. اور جناب عربہ سے روایت ہے کہ جناب ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین دسیا تو نقل کر رہے ہیں کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب عائشہ صدیقہ غسل کرتے تھے, ایک برتن تھے, چلو بھرتے سرکار ام المومنین سے پہلے اور چلو بھر لیتی ام المومنین سرکار سے پہلے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انباز ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار کی زوجہ وہ میمونہ پاک آپ دی خالہ ہوئی کہ غسل کیا انہوں نے جنابت سے, پس تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنے لگے. پیچھے سے غسل دا ذکر ہے, ہوں یہ وضو دا ذکر شاید اور واقعہ ہوئے. تو عرض کی سرکار کی زوجہ پاک نے سرکار کو کہ بے شک میں نے اس سے غسل کیا ہے, تو سونے فرمایا کہ پانی نے نجس کر دی اس کو کوئی شے. ہوں ایتھے تو اے وے حرج کوئی نہیں, حرج ان دوجی سائڈ یہاں اخبار ہیں جو وارد ہیں منع کے ساتھ وضو کرنے سے عورت کے. ان میں سے سنن ابی داود نسائی میں ان داود بن عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی ایک رجل سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا, جیسا کہ سرکار کے صحابی تھے حضرت ابو ہریرہ 4 سال, جی میں یہ 4 سال نار رہے, وہ بھی 4 سال نار رہے نے. تو انہوں کو میں روایت کی تھی, انہوں نے فرمایا کہ منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہ غسل کرے عورت کس کے ساتھ, اور غسل کرے رجل عورت کے, چاہیے کہ چلو بھرے اکٹھے اگے پیچھے نہ ہوں بلکہ
کٹھے چلو پڑھن. اور سنن ابی داؤد اور کٹھے کا مطلب بھی اگے پیچھے ہو گیا تو پھر مسئلہ بن گیا بھی عورت اگر چھوڑ دیتا تو پھر نہیں. اور سنن ابی داؤد میں ہے حکم سے وہ جناب عبداللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا یہ کہ وضو کرے رجل عورت کے طہور کے. والے ابن ماجہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم وآلہ غسل کرتے تھے کس سے اور نہیں غسل کرتا تھا دو میں سے ایک صاحب کے بچے ہوئے کے. اصل مسئلہ تو ایسی جی. اور ان کے لیے جناب مولا علی جناب ابن ماجہ کے لیے عن عبداللہ ابن سرجس وہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ غسل کرے رجل بے فضل تے والمراتو ولیکن یشرعان جمیعاً کٹھے شروع کرن. اچھا جی گل سمجھی جی. ہوں اے روایتاں آ گئی ہیں بالی اختلاف الاخبار اخبار کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف مختلف ہو گئی. آراء 5 اقوال پر 5 قول آ گئے نے ایک دوسرے دے بچے پانی نال جی لیکن کیڑا دسیا سی مڈوں جو سبق شروع ہوا سی او بک نال وچوں پانی لینا ڈبے نال نہیں. یہ بھی ہاتھ لگا بھیجیے جی. 5 اقوال ہیں. اول کراہت تطہر المرات بفضل الرجل کہ عورت دے مرد دے بچے نال عورت وضو کرے غسل کرے یا مرد دے یا عورت دے بچے نال یہ دونوں صورتوں میں کی کراہت دا قول ہے. سنیا جی ایک قول ہے اور دوسرا قول کہ مکروہ ہے طہارت کرنی رجل کی عورت کے طہور کے بچے کے ساتھ اور عکس جائز ہے کیا کر سکتی ہے اس کو بالکل ساتھ رہ سک جاندے جی. صبح 3 پراٹھے کھا کے آنا تو جی بس ثالثو تیسرا قول جواز تطہر ہے جب کہ کٹھے چلو بھریں پھر ٹھیک اگے پیچھے پھر نہیں. اور جب داخل کرے عورت تو فلا خیر فی الوضوء بے فضل. ہاں جب عورت نے ہاتھ داخل کر دیا نا پہلے تب اس میں کوئی خیر نہیں. چوتھا قول یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں بے تطہر کل منہما بفضل الاخر جی انہ لا باسا یہ چوتھا قول بے تطہر کل منہما بھی نہیں بفضل الاخر. سنیں بھئی شرعن شارع ہونا چاہیے جب شروع ہوئے دونوں شروع اکٹھے ہوئے نے پھر اب جا ہاتھ کے پیچھے ہو جانا حرج کو نہیں ہے گا جی یہ او تقدمہ یا آگے ہوئے کن دو کا اور اسی پر ہیں اکثر فقہا. 5واں قول جواز اس کا جب کہ نہ ہو رجل اور نہ ہو بھی ایسا غسل نہیں کرنا یا مرد نے جنابت نہیں کرنا. اور تحقیق روایت کی کہ جناب عبداللہ بن عباس جناب زید اور جمہور صحابہ و تابعین سے جواز وضو کس کے ساتھ صرف جناب عبداللہ بن عمر کیونکہ وہ مکروہ جانتے تھے جنبی کے وضو کے اور حیض کے بچے ہوئے کے ساتھ قضا فی الاستذکار. اور جواب جمہور کے لیے جو نہج کی حدیثیں ہیں پچھلیاں ان پڑھیاں نے کئی وجوہ کے ساتھ ہے. ایک یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہیں بنسبت اباحت ان کی بنسبت. ثانی یہ ہے کہ مراد نہج سے ان فضل اعضائها ایل جہاں عضو میں ڈگدا پہ نا تھلے وہ دوجیاں واسطے جائز نہیں جی کیونکہ تو مستعمل ہو گئے جی. تھوڑے تھلے جا کے مستعمل ہوئے گا راہ نہیں لیکن وہ چک کے استعمال کرے یہ اس کو منع کیتا ہے بعض نہ کہ یہ مطلب ہے. تیسرا یہ ہے کہ نہج کس کے لیے افضل کے لیے لہذا جائز ہے. قضا قال النووی فی شرح صحیح مسلم من اناء واحد بائی طور کے لے پانی اس سے جی لا انہما یتودان فیہ یعنی برتن سے پانی لے کر کرے وچ بہ کے وضو غسل نہیں
بے بکا نال پانی لے کے یہ مطلب ہے نائے واحد کا نقل کے امام طحاوی نے پھر قرطبی نے نووی نے اتفاق جواز کس کا عورت کا ایک برتن سے اور اس میں بابا جا اس کے قید کیا اس کے ابن منذر نے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہو کانا جناب ابو ہریرہ سے کیا کرتے تھے منع اس نے کہا اتفاق لا جواز اس اتفاق کو اعتراض ہے بسبب اتفاق نہیں ہے جناب ابو ہریرہ یہ کہتے تھے یہ مطلب ہے اور نقل کیا ہے امام نووی نے بھی اتفاق لا جواز الوضوء دون لہذا پھر اختلاف پایا گیا جی اور اس میں بھی نظر ہے بس تحقیق ثابت ہے خلاف اس میں امام طحاوی کا اور ثابت ہے جناب عبداللہ بن عمر سے اور امام شافعی امام مزاحی سے منع ہے لیکن مقید و صورت کے ساتھ کہ جب عورت حیضن لیکن مقیدن بما اذا کانت حیضن ای نہیں ہیں عورت لکھے مرد لکھے لیکن اتنا عورت لکھی ہے مقیدم بما اذا کانت حائضن چلو بہرحال عکس اس کا پس صحیح ہے جناب عبداللہ بن سرجس سے اور سعید بن مسیب سے حضرت حسن بصری سے کہ وہ منع کرتے تھے تطہیر سے بے فضل المرات اسی کے ساتھ قول کیا کہ انہوں نے لیکن مقید کیا اس کو صورت کے ساتھ کہ اذا خلط بھی جب عورت علیحدہ ہو اس کے ساتھ بھی انہیں پہلو کلیا کیتا ہے تو پھر اس تو بعد بھی مرد نے کیتا تاں واسطے جو سمجھے ہی اے شاباش بادات یعنی او جرا متن چی برابر ہے کہ ہو عورت کی بدایت کس سے پہلے یا بالعکس